ایک چھوٹے سے دیہات میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام اسلم تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی ایک سیدھا سادہ لڑکا تھا جو ہر وقت خوش رہتا اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا اور گھر کے چھوٹے بڑے کاموں میں ہاتھ بٹاتا۔ علی کے والدین نے اسے اچھے اخلاق، عاجزی اور سچائی کی اہمیت سمجھائی تھی۔ دیہات میں اس کی نیک نامی تھی کہ وہ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آتا اور کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ علی کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ انسان کی عزت اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے علی نے ہمیشہ اس اصول کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ ایک دن علی کے والد اسلم نے علی کو شہر جانے کا کہا تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے۔ شہر کی زندگی دیہاتی زندگی سے بہت مختلف تھی، اور علی کو یہ معلوم تھا کہ وہاں کے لوگوں سے ملنا جلنا اور ان کے ساتھ برتاؤ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن علی نے اپنے والدین کے مشورے کو مانا اور شہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ شہر میں علی کو ایک بڑے مدرسے میں داخلہ ملا جہاں وہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ مدرسے میں مختلف طبقوں اور پس منظر کے لڑکے پڑھتے تھے۔ علی نے یہاں بھی اپنے اخلاق کو مقدم رکھا اور ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آتا۔ بہت جلد علی کی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے وہ سب کا پسندیدہ بن گیا۔ شہر میں رہتے ہوئے علی کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مدرسے کے کچھ لڑکے بہت بدتمیز تھے اور علی کو تنگ کرنے لگے۔ وہ اس کی سادگی اور دیہاتی پس منظر کا مذاق اڑاتے تھے۔ علی نے شروع میں ان باتوں کو نظر انداز کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اخلاقی قدریں کبھی نہیں چھپتی، لیکن ایک دن معاملہ کچھ زیادہ بڑھ گیا۔ ایک لڑکا جس کا نام راشد تھا علی کو سب کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن جب علی کلاس سے واپس آ رہا تھا تو راشد نے اسے روکا اور اس کا مذاق اڑانے لگا۔ علی نے بڑی ہی شائستگی سے اس سے کہا، بھائی کیوں نہ ہم آپس میں محبت سے رہیں؟ ہم سب یہاں علم حاصل کرنے آئے ہیں اور علم کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھے اخلاق بھی سیکھنے چاہئیں۔ راشد نے علی کی بات کو نظر انداز کیا اور اسے مزید ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ علی نے صبر کیا اور وہاں سے چپ چاپ چلا گیا، لیکن اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ مدرسے میں کچھ ماہ گزرنے کے بعد امتحانات کا وقت آیا۔ علی نے بہت محنت سے پڑھائی کی اور اپنے اساتذہ کی ہدایت کے مطابق تیاری کی۔ وہ روز رات دیر تک مطالعہ کرتا اور فجر کے وقت اٹھ کر اللہ سے دعا کرتا کہ اسے علم میں کامیابی دے۔ امتحانات کے دن قریب آتے گئے اور علی نے اپنے تمام اسباق کو دہرانا شروع کر دیا۔ اس دوران راشد اور اس کے دوست مزے کر رہے تھے اور پڑھائی پر دھیان نہیں دے رہے تھے۔ راشد کو یقین تھا کہ وہ امتحان میں نقل کر کے پاس ہو جائے گا۔ علی نے اسے نصیحت کی، راشد نقل کرنا گناہ ہے اور یہ علم کے حق میں خیانت ہے۔ کیوں نہ ہم محنت کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں؟ راشد نے علی کی بات کو مذاق سمجھا اور کہنے لگا، تم اپنے اخلاق اور اصولوں کے ساتھ رہو، میں اپنی عقل کا استعمال کروں گا۔ امتحانات کے دن آئے اور مدرسے میں سخت نگرانی تھی تاکہ کوئی نقل نہ کر سکے۔ علی نے اپنے پرچے دل لگا کر دیے، جبکہ راشد اور اس کے دوستوں نے نقل کرنے کی کوشش کی لیکن پکڑے گئے۔ ان سب کو سزا ملی اور ان کے پرچے منسوخ کر دیے گئے۔ جب نتائج کا اعلان ہوا تو علی نے مدرسے میں اول پوزیشن حاصل کی۔ اس کے اساتذہ اور دوستوں نے اس کی تعریف کی اور کہا، علی تمہارے اخلاق نے تمہیں کامیابی دی ہے، تمہاری محنت اور ایمانداری کا صلہ تمہیں ملا ہے۔ راشد اور اس کے دوست شرمندہ ہوئے اور علی سے معافی مانگی۔ علی نے ان کو معاف کر دیا اور کہا، انسان کو ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ علم سے زیادہ اہم اخلاق ہیں، اور جب ہم اخلاق کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ ہمیں عزت دیتا ہے۔ علی کی کامیابی کی خبریں شہر بھر میں پھیل گئیں۔ اس نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور مزید علم حاصل کیا۔ علی کے اساتذہ اور والدین اس پر بہت فخر کرتے تھے کہ ان کا بیٹا نہ صرف علم میں بلکہ اخلاق میں بھی نمایاں تھا۔ علی کی زندگی کا ہر لمحہ ایک سبق تھا کہ اچھے اخلاق کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ چاہے دنیا ہمیں کیسا بھی سلوک کرے، ہمیں اپنے اخلاق کو بلند رکھنا چاہیے۔ انسان کو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، سچائی کا دامن تھامے رکھنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایک دن علی کو ایک بڑا امتحان درپیش آیا۔ شہر میں ایک بڑا تاجر رہتا تھا جس کا نام حاجی صاحب تھا۔ حاجی صاحب ایک نہایت دیانتدار اور نیک دل انسان تھے، لیکن ان کے کاروبار میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ ایک دن حاجی صاحب کی ملاقات علی سے ہوئی اور انہوں نے علی کی نیک نامی کے بارے میں سنا تھا۔
حاجی صاحب نے علی سے کہا، بیٹا میں نے تمہاری دیانتداری اور اخلاق کی بہت تعریف سنی ہے۔ میرے کاروبار میں کچھ مسائل ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کاروبار کی دیکھ بھال کرو اور اس کو دوبارہ ترقی کی راہ پر لاؤ۔ علی نے حاجی صاحب کی بات کو غور سے سنا اور کہا، حاجی صاحب میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سب سے پہلے مجھے آپ کے کاروبار کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنی ہوں گی۔ علی نے حاجی صاحب کے کاروبار کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ کچھ ملازمین بددیانتی کر رہے تھے اور کمپنی کے وسائل کا غلط استعمال ہو رہا تھا۔ علی نے حاجی صاحب کو سچائی سے آگاہ کیا اور کہا، حاجی صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار دوبارہ ترقی کرے تو ہمیں ان لوگوں کو یہاں سے نکالنا ہوگا جو بددیانتی کر رہے ہیں اور دیانتدار لوگوں کو آگے لانا ہوگا۔ حاجی صاحب نے علی کی بات مان لی اور فوری طور پر ان بددیانت ملازمین کو فارغ کر دیا۔ علی نے نئے ملازمین کو بھرتی کیا جو نہایت دیانتدار اور محنتی تھے۔ بہت جلد حاجی صاحب کا کاروبار دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ حاجی صاحب نے علی کی محنت اور دیانتداری کو دیکھ کر اسے اپنے کاروبار کا شراکت دار بنا لیا۔ علی کی محنت اور سچائی کی وجہ سے حاجی صاحب کا کاروبار پورے شہر میں مشہور ہو گیا اور لوگ دور دور سے آ کر ان سے تجارت کرنے لگے۔ علی کی دیانتداری، محنت اور اچھے اخلاق نے نہ صرف اس کی ذاتی زندگی میں کامیابی دی بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ حاجی صاحب نے علی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہاری ایمانداری اور اخلاق کی وجہ سے میرا کاروبار دوبارہ کھڑا ہو سکا ہے۔ علی کی کامیابی اور عزت میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگ اس کی تعریف کرتے اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے۔ علی نے اپنی کامیابی کا راز ہمیشہ ایک ہی بات میں چھپایا، اچھے اخلاق اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارو اور اللہ تمہیں ہمیشہ کامیابی عطا کرے گا۔ دیہات میں اس کے والدین کو جب علی کی کامیابیوں کی خبریں ملیں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اسلم نے اپنے بیٹے کے بارے میں فخر سے کہا، میں نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ سچائی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی تھی اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ انہی اصولوں پر چل کر کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ علی نے اپنے والدین کے پاس جا کر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ کی دعاؤں اور تعلیمات کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں۔ علی کی کہانی پورے شہر میں مشہور ہو گئی اور وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ لوگ اس سے ملنے آتے اور اس کے اخلاق سے سیکھتے کہ کیسے انسان کو ہر حال میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ علی نے اپنی زندگی کے آخری دن تک سچائی، دیانتداری اور عاجزی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ وہ جہاں بھی گیا اس نے لوگوں کے دلوں میں محبت اور عزت پیدا کی۔ علی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا انعام اچھے اخلاق ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ کہانی ایک یادگار سبق ہے کہ اچھے اخلاق کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ علی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم ایمانداری، سچائی اور دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں تو ہمیں اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں اور دنیا بھی ہمیں عزت دیتی ہے۔ دنیا کی کامیابی اور عزت کا راز اچھے اخلاق میں چھپا ہوا ہے۔